20 رکعت تراویح کی نماز سنت کیوں ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تمام اصحاب کا اس پر اجماع ہو چکا ہے اور سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اجماع ہوا کہ 20 رکعت ہی سنت ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر کے آج تک تواتر کے ساتھ پوری امت کا عمل متواتر اس پر تھا، ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے ہی چلتا چلا جائے گا۔ لہذا امت کا سواد اعظم اس پر متفق ہے کہ 20 رکعت تراویح یہ سنت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سنت کو رواج دینا اپنی طرف سے نہیں تھا۔ یہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ رواج پکڑا اور عروج پر ہوا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی اصل زمانہ نبوت سے ان کے پاس موجود تھی۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت سے یہ طریقہ بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ، معجم طبرانی، سنن بیہقی وغیرہ کتب کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث اگرچہ سنداً ضعیف ہے، لیکن متعدد آثار صحابہ سے اس کی تائید ضرور ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ چنانچہ سنن الکبریٰ کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان ب20 رکعتا والوتر۔ یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، دوسری جلد صفحہ 698، حدیث نمبر 4615، مصنف ابن ابی شیبہ دوسری جلد صفحہ نمبر 394، حدیث نمبر 7774، 7774، معجم امام طبرانی للامام طبرانی اس کی 11ویں جلد 311 صفحہ، حدیث نمبر 12102، التعلیق الحسن اس کی دوسری جلد صفحہ 56، احسن الفتاوی اس کی تیسری جلد صفحہ 538 پر یہ مسئلے کی وضاحت موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرات خلفائے راشدین کا کسی امر کا حکم کرنا بجائے خود اس کے مستند ہونے کی دلیل ہے۔ حدیث میں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی تاکید مشہور اور معروف ہے اس سلسلے میں۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ عبارت سنن ابن ماجہ کی پہلی جلد صفحہ 5، حدیث نمبر 43 جو ہے موجود ہے، اس سے اس بات کی تائید معلوم ہوتی ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا۔ یہ عبارت جو ہے السنن الکبریٰ للبیہقی کی باب ما جاء فی قیام رمضان اس کی صفحہ نمبر حدیث نمبر باب نمبر 40 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 698 ہے۔ بیہقی نے دوسری جگہ نقل کیا ہے
قال البیہقی، کہتے ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، والثلاث من الوتر، یہ السنن الکبریٰ للبیہقی کی عبارت 4 جلد صفحہ 61 پر۔ پھر السنن الکبریٰ للبیہقی کی دوسری جلد کے اندر ہے وَكَانُوا يَتَوَقَّعُونَ عَلَىٰ عَصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان من شدت القیام، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعتاً، پھر آگے قال وکانوا یقرؤون بالمعین، یہ وغیرہ عبارت جو ہے یہ عبارت ہے۔ تو یہ حضرت صائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ جو اس کو نقل کرتے ہیں السنن الکبریٰ للبیہقی کی دوسری جلد صفحہ 699 حدیث نمبر 4617۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت یحییٰ بن سعید سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتاً، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا 20 رکعت تراویح کا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ 5ویں جلد 223 صفحہ مسئلہ نمبر 7000 حدیث نمبر 7764 پر ہے۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں حضرت اسحاق نے نقل کیا عبداللہ بن قیس سے، وہ شتیر بن شکل سے یا شتیر بن شکل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے کہ انہو کان یؤمہم فی رمضان 20 رکعتاً یؤتر بثلاث، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 5ویں جلد 222 صفحہ اور دوسری جلد صفحہ 393۔ السنن الکبریٰ للبیہقی دوسری جلد صفحہ 699 پر اس کو نقل کیا، اور متعدد کتب کے اندر اس طریقے کی عبارات ملتی ہے۔ لہذا 20 رکعت تراویح پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد سے آج تک پوری امت کا عمل تواتر کے ساتھ اسی پر تھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا، اس لیے ہم 20 رکعت کو سنت کہتے ہیں اور اسی پر ہم عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی 20 رکعت تراویح کا پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور یہی سنت سے ثابت ہے اور اسی پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل تھا، اس لیے ہم کو بھی اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پوری امت کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عبارت جو ہے تھوڑی سی کتاب النوازل کی 5ویں جلد صفحہ 34 35 36 پر بھی موجود ہے، آپ اس کتاب کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور احسن الفتاوی کا میں نے حوالہ دیا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔